Get lost, now you get lost. میری نظر سے یہ خبر کئی مرتبہ گزری لیکن میں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ چند روز پیشتر اپنے گھر کے پورچ سے ڈان اخبار میں نے اٹھایا، لکھا تھا DPO چینجڈ۔ یہ پڑھ کر میں نے تفصیل پڑھنا شروع کر دی۔ اس میں 2 ایشوز ایسے نظر آئے جو وطن عزیز کے لیے انتہائی نقصان دہ تھے۔ یہ جاننے کے بعد میرا فرض بنتا تھا کہ میں اس پر ویڈیو بناؤں۔ السلام علیکم، خالد اقبال آپ سے مخاطب ہے۔ انہی رویوں نے ابھی تک ملک کو پسماندہ رکھا ہوا ہے۔ گورنمنٹ صرف موجودہ نہیں، تقریباً ہر حکومت نے یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ بیوروکریسی ملک کے سٹرکچر میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے اور اسی نے حکومت کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح کی ٹریننگ کی جائے کہ یہ اپنی حدود سے باہر نکلے، نہ عوام کو بے مہار ہونے دے۔ حدود و قیود اس پر لازم ہیں۔ پالیسی امپلیمنٹیشن کے اہم کام کرنے کے لیے ان کو اچھا معاوضہ دیا جائے اور جو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کریں ان کو عزت و احترام سے دیکھا جائے۔ دوسری طرف عوام جس کو اپنا نمائندہ چن کر اسمبلی میں بھیجیں، بیوروکریسی ان سے عزت و احترام سے پیش آئے، اور اگر وہ عوام کے مسائل لے کر ان کے آفس میں آئیں تو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے مسائل کو حل کریں۔ ماورائے قانون کسی کو بھی، خواہ وہ صرف نمائندہ ہو یا وزیر ہو، اوبلائج کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ڈان نے جو واقعہ بتایا ہے اس کے مطابق حافظ آباد کے DPO کو اس لیے تبدیل کر دیا گیا کہ اس کا حکومتی پارٹی کے ایک MP سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ جھگڑا انتہائی معمولی بات پر ہوا۔ MP اپنے جوان سالہ بیٹے اور اپنے علاقے کے کچھ شکایت کنندگان کو لے کر DPO کے آفس گیا۔ جب DPO آفس میں میٹنگ کر رہا تھا تو MP کا جوان سالہ بیٹا DPO کے آفس میں داخل ہوتا ہے، اس طرح کہ اپنے کان کے ساتھ موبائل فون لگایا ہوا ہے اور اونچی آواز میں باتیں کر رہا ہے۔ یہ سین دیکھ کے MP نے اپنے بیٹے کی سرزنش کی اور اسے فون بند کرنے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد MP کا یہی بیٹا اٹھا اور DPO کے ریٹائرنگ روم میں بغیر DPO کی اجازت کے چلا گیا۔ شاید اسے واش روم استعمال کرنا ہوگا۔ جب وہ واپس آیا تو DPO نے کہا کہ آپ میری اجازت کے بغیر وہاں کیسے چلے گئے؟ ریٹائرنگ روم میں آپ کانفیڈینشیل فائلز بھی پڑی ہو سکتی ہیں، بلکہ ہوتی ہیں۔ یہ رویہ بتاتا ہے کہ صاحبزادے کو حکومت یا کسی قانون کی کوئی پرواہ نہیں۔ ریٹائرنگ روم سے باہر آنے کے بعد DPO نے کہا کہ آپ نے میری اجازت کے بغیر یہ کیسے استعمال کیا میرا واش روم؟ تو نوجوان نے ترکی بترکی جواب دیا کہ یہ پبلک پلیس ہے اور یہ پبلک واش روم ہے۔ اس جواب سے میں اپنے نظام تعلیم کو کوسوں یا سیاستدانوں کو کہ کس طرح ایک MP کا بیٹا اپنے باپ کی پوزیشن کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ اس پر دونوں نے ایک دوسرے کو کچھ فکرے کہے۔ DPO نے لڑکے کو کہہ دیا کہ گیٹ لاسٹ۔ اس کے بعد MP نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور DPO کو وہاں سے ٹرانسفر کروا دیا۔ اب 2 نکات جن کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ پہلا، DPO کی ٹرانسفر پر میڈیا بالکل خاموش ہے، حالانکہ روزنامہ ڈان کی سٹوری کے مطابق یہ سراسر گورنمنٹ کے ایک آفس کی توہین ہے۔ نوجوان کا رویہ یہ بتاتا ہے کہ اسے گورنمنٹ کے نمائندے کی کوئی
پرواہ نہیں۔ وہ ڈی پی او کے آفس کو اور ریٹائرنگ روم میں موجود واش روم کو پبلک واش روم کہہ رہا ہے۔ اس سے زیادتی کی باوجود ڈی پی او کے سینئرز نے ڈی پی او کے خلاف فیصلہ دیا اور وہاں سے اس کو ٹرانسفر کر دیا۔ اب محکمہ پولیس کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ میڈیا کیوں خاموش ہے، اس نے ایم پی اے کے بیٹے کے بیہیویئر کی کیوں مذمت نہیں کی۔ آپ ریسرچ کروا لیں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ پولیس سے نفرت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ یہ نفرت کا آغاز کب سے شروع ہوا، اس پر بھی آپ ریسرچ کروا لیں۔ میری رائے میں محکمہ اہم ہوتا ہے، محکمہ کی عزت و وقار اہم ہوتی ہے، اور یہ وقار تبھی حاصل ہوتی ہے جب آپ قانون پر عمل کریں۔ اگر آپ ماورائے قانون کام کریں گے، کوئی محکمہ بھی ہو، عوام میں اس کی عزت نہیں ہو سکتی۔ ظلم کرنے والے بزدل ہوتے ہیں، قانون پر عمل کرنے والے بہادر اور قابل عزت ہوتے ہیں۔ اگر قانون کی عمل داری ہوتی تو ایم پی اے کا بیٹا باعزت طریقہ سے بیہیو کرتا۔ لاہور میں بلیک شیشوں والی گاڑیوں کے ہمراہ جو ڈھالے گھومتے پھرتے ہیں اور معمولی واقعات پر شہریوں کی پٹائی کر دیتے ہیں اور پولیس خاموش تماشائی بنی رہتی ہے، تو پھر عوام سے پولیس کیسے توقع کرے کہ وہ اس کی عزت کرے؟ چند روز پیشتر ایک معروف چینل پر ایک انٹرویو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ انٹرویو دینے والا ایک نوجوان وکیل تھا۔ واقعہ یوں بیان کر رہا تھا کہ وہ اپنے ایک کلائنٹ کے ساتھ گلبرگ لاہور مین بولیوارڈ پر واقع جو میکڈونلڈ ہے اس کی کار پارکنگ میں گاڑی پارک کر رہا تھا۔ اسی اثناء میں ایک گاڑی میں دو لڑکیاں وہاں آئیں، کسی وجہ سے ان کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی۔ ایک لڑکی اپنی گاڑی سے باہر نکلی اور وہ وکیل کی گاڑی کی چابی جو ہے نا وہ نکال لی۔ وکیل نے اس کے ساتھ اس کا کلائنٹ بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ میں نے مناسب سمجھا کہ میں فوراً جو ہے وہ 15 پہ کال کروں۔ اس نے 15 پہ کال کی۔ اس دوران میکڈونلڈ کے جتنے گارڈ تھے وہ بھی وہاں آ کے جمع ہو گئے۔ وکیل کے کہنے کے مطابق کہ میں نے کسی قسم کی کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ 15-20 منٹوں کے اندر 15 پہ کال کرنے کے نتیجے میں پولیس پہنچ گئی۔ پولیس ابھی دونوں اطراف کی بات سن رہی تھی کہ ایک ایلیٹ فورس کا ڈالا وہاں پہنچ گیا۔ لڑکیوں نے فوراً ایلیٹ فورس والوں کو کہا، وکیل کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ ہے، اور ایلیٹ فورس سے جو نوجوان اترے انہوں نے وکیل کو مار کر اس کی پسلی توڑ دی اور پھر چلتے بنے۔ وکیل نے 15 پر دوبارہ کال کی تو جو پہلے سے وہاں پولیس موجود تھی 15 پہ کال کرنے کے بعد جو آئی تھی، اس نے کہا یہ کال میرے پاس ہی آ رہی ہے۔ تو اس نے کہا بھائی آپ اچھے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں مجھے اتنا مار کے چلے گئے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وکیل نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور قریبی تھانے میں جا کے رپٹ درج کروانے کی کوشش کی تو پولیس نے صاف انکار کر دیا۔ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قانون کی کوئی حیثیت نہیں۔ قانون سے لوگ تب خوفزدہ ہوں گے جب انہیں پتہ ہوگا کہ اگر خلاف قانون کوئی کام کیا تو قانون حرکت میں آئے گا اور سزا ملے گی۔ دوسری، قانون کی خوبی یہ ہے کہ وہ کمزور لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، سرکش اور طاقتور لوگوں سے عام لوگوں کو بچاتا ہے۔ وطن عزیز میں قانون ایسی موم کی گڑیا ہے جس طرف طاقتور چاہیں اس کو موڑ لیں۔ قانون کی طاقت تو مستحکم ادارے سے ہی نافذ کی جا سکتی ہے۔ قانون ایک حرف، ایک سطر تمام ان اداروں کے لیے جنہوں نے اس کا نفاذ کرنا ہوتا ہے
ایک مقدس کتاب کی طرح ہے۔ اس لیے جرت اور ہمت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ قانون کی رکھوالی نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں یہ جاب، یہ محکمہ، کوئی اور کام کریں۔ آپ کا موٹو تو یہ ہونا چاہیے، قانون مقدس ہے، اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کریں۔ یہ موٹو اور اس پر سختی سے عمل کریں، آپ کی عوام میں عزت بحال ہو جائے گی۔ عوام کو قانون کی خلاف ورزی کرنے دیں اور نہ خود ماورائے قانون کسی کا حکم مانیں۔